انجمن حسینیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ علامہ ارشاد علی زرداری انشاءاللہ تعالی امام بارگاہ سجادیہ وارڈ نمبر 5 میں عشرہ محرم کی تمام مجالس پڑھیں گے۔ رات ٹھیک 9 بجے امام بارگاہ سجادیہ وارڈ نمبر 5 میں علامہ ارشاد علی زرداری انجمن حسینیہ کی دعوت پر پڑھیں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کافی تعداد میں مومنین حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے گناہ بخشوا سکتے ہو بخشوانے کی کوشش کرو۔ جتنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو اتنی بلند صلوات پڑھ کے دکھا۔ حاضرین مجلس سارے صاحبان مل کر اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سارا مجمع امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت میں آ جائے۔ بڑی مہربانی۔ معصوم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بخیل ہے وہ شخص، مردار ہے وہ آدمی جو ہماری ذات پہ کھل کے صلوات نہیں پڑھتا۔ مہربانی۔ اتنی ہی حسین، اتنی ہی بلند، بلکہ بلندی سے نازل ہوتی ہوئی اس حسین مجمع میں حسین طرح سے گردش کرتی ہوئی، چھلکتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، حاضرین مجلس سارے صاحبان مل کر، سارا مجمع مل کر اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صلوات۔ ہے طبیعت کچھ کہا جائے؟ اعلان آپ نے سن لیا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا آپ کا یہ غلام انشاءاللہ یکم محرم سے جتنی مجالس کی محرم ہیں، مجالس ہیں محرم کی، جتنی 10 محرم تک یا 12 محرم تک یہ غلام آپ کا حاضر ہوگا امام بارگاہ سجادیہ میں۔ ٹائم بھی آپ نے سن لیا ہے 9 بجے کا۔ سب سے پہلے دعا ہے آپ تمام صاحبان مومنین کے لیے، جہاں جہاں سے آپ مومنین حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں۔ مولا کائنات آپ سب کو اپنے بچوں سے شاد و آباد رکھے۔ آپ حضرات کی دلوں میں جتنی دعائیں ہیں، دنیاوی دینی جائز تمنائیں ہیں، جو بظاہر ذاکر خطیب کو کہنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا مانگتا ہوں خالق سے۔ مالک، اس سیدہ کا تجھے واسطہ جس کے واسطے سے تو دعائیں قبول کرتا ہے، اس مخدومہ کا واسطہ کل حاضرین مجلس، ان کی دلوں میں جتنی دعائیں ہیں، دنیاوی دینی جائز تمنائیں ہیں،
مالک اپنی عزت و عظمت و جلال کے صدقے، سیدہ زہرا کے صدقے، اسیران شام، شہیدان کربلا کے صدقے، ان تمام مومنین حضرات کی دلوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خصوصاً سائیں بگے شاہ مرحوم اور ان کے بیٹے مرحوم اقلیم شاہ سائیں میجر صاحب، ان کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ قبر میں کرسی مولا امیر کی عطا کر، مولا امیر کی دربار میں صبح و شام ان کی پیشی رکھ، اور ان کا جو پیچھے ان کے لواحقین ہیں، سائیں علی شاہ سائیں جمیل شاہ سائیں، مولا انہیں بڑی زندگی عطا فرما، ان سادات کے مال رزق میں مزید برکت عطا فرما۔ ابھی جو بزرگ کھڑے تھے جو اپنی ڈیوٹی کے لیے دعا کروا رہے تھے، مالک ان کی ڈیوٹی یقیناً تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہے، ان بزرگوں کو بڑی زندگی عطا فرما۔ جو حاضرین مجلس ہیں مالک ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورت آل عمران کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں آپ پہ بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ ذہن سب کے میری طرف ہے نا؟ ہاں، ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے بھی دیکھیں میری طرف، جس نے بھی یہ نہ دیکھا کرو وہ کون ہے، جس نے بھی میرے دین اسلام کو چھوڑا، میں اللہ اس کی کوئی شے قبول نہیں کروں گا۔ ہاتھ نیچے کرو، یہ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھو، تیار ہو کے بیٹھو۔ پھر سنو، خالق فرماتا ہے جس نے بھی میرے دین اسلام کو چھوڑا، میں اللہ اس کی کوئی شے قبول نہیں کروں گا۔ ادھر تو مسلمان بھائی کہتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ ہے، جو اچھا کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا زرداری اچھے کام پہ میں جنت نہیں دیتا، اچھے کام سے پہلے وہ دین والا ہو، اسلام والا ہو۔ مصیبت کیا ہے؟ خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں ہمارے علماء لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی مؤرخ نے، مفسر نے دین کا ترجمہ صحیح نہیں بتایا، کسی نے اسلام کا ترجمہ صحیح نہیں بتایا۔ ایک جگہ پہ اگر آ گیا سورہ الحمد میں مالک یوم الدین، تو وہاں بھی ڈنڈی لگائی، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ارے شرم کرو مسلمانوں، کوئی غیر مسلم دین پہ آ جائے کیا بولو گے؟ قیامت پہ آ گیا ہے۔ کون سی لغت میں دین کا ترجمہ قیامت ہے؟ کسی مؤرخ مفسر نے دین کا ترجمہ صحیح نہیں بتایا۔ اگر دین کا ترجمہ کسی نے سمجھایا تو وہ ایک فقیر نے سمجھایا۔ فقیر نے اعلان کیا کہ دین کیا ہے، فقیر تڑپ کے بولا دین است حسین۔ ہاں، اب تو ترجمہ آسان ہو گیا، کیا اب تو ترجمہ آسان ہو گیا؟ جب فقیر اعلان کر رہا کہ دین نام ہے حسین کا، دین لفظ ہے، حسین وجود دین ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے دین کو چھوڑا، بولے گی معرفت۔ یہ زبان مہربانی ہاں، یہ زبان اللہ نے کھانے کے لیے نہیں دی، یہ زبان اللہ نے علی کے ذکر میں بولنے کے لیے دی ہے۔
مسلمانوں علی 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 مسلمانوں موت کیوں پڑتی ہے صحیح ترجمہ کرنے میں؟ چلو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، جن کو تو دین سمجھتا ہے بھلا جن کو مانتا ہے ان میں سے کسی کا نام لے لے کہ فلاں فلاں بھی وجود دین ہے۔ ارے تو نام لے تو زرداری تیرے گردن پہ لات رکھے کہ اگر تیرے فلاں 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 وہ وجود دین تھے تو وہ 40 برس تک بتوں کی پوجا کیوں کر رہے تھے؟ دین لفظ ہے، حسین وجود دین ہے، پھر موت کیوں پڑتی ہے صحیح ترجمہ کرنے میں؟ اب جب دین حسین ہے تو صحیح ترجمہ کر۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دین کو چھوڑا میں اس کی کوئی شے قبول نہ کروں گا۔ موت کیوں پڑتی ہے پھر یہ ترجمہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حسین کو چھوڑا میں اللہ اس کی کوئی شے قبول نہ کروں گا۔ دین لفظ ہے، یہ وجود دین ہے۔ ہر شے تب تک بیکار ہے جب تک اس کا وجود نہ ہو۔ جملہ تمہیں کہہ گیا ہوں بابا، ہر شے تب تک بیکار ہے جب تک اس کا وجود نہ ہو۔ دین لفظ ہے، حسین وجود دین ہے، یہ وجود ہے۔ ایمان لفظ ہے، یہ وجود ایمان ہے۔ اسلام لفظ ہے، یہ وجود اسلام ہے۔ قرآن لفظ ہے، یہ وجود قرآن ہے۔ تو لفظوں میں پھنسا ہوا ہے، تو نے وجود کو سمجھا ہی نہیں، تو اسم کو مان رہا ہے، مسما سے نفرت کر رہا ہے۔ نہ یا تو اپنی کتابوں کو جلا دے، نہیں تو جب احد و خندق میں میرا پیر علی ناز سے چلنے لگا تو صحابہ کو نبی نے تعارف کس طرح سے کروایا؟ میرے صحابیوں، میرے پروانوں، میرے نمک حلالوں، جان لو، دیکھ لو، پہچان لو، پھر نہ کہنا کہ کون جا رہا ہے۔ دیکھ لو، جان لو، پہچان لو۔ برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الدین کلہ الی النفاق کلہ۔ علی کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ہے کل اسلام، علی ہے کل ایمان، علی ہے کل دین۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا، جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، چاہے کسی میدان میں آئے، چاہے ٹیلی ویژن پر آئے، چاہے میدان میں آئے، مہربانی، وہ ہوگا کل کفر، کل شرک، کل نفاق۔ بزرگ سادات بیٹھے ہیں، سرداری صاحب بات کی تائید میں بول رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ عمران سخیدہ پترا میں ممنون ہے کل زمانہ۔ ہاں بے شک، عمران سخیدہ پتر ہاں میرا ہے ممنون زمانہ، شیر خدا دے روح جمانہ تیری عقل سے میں ہے حیرانہ۔ یہ سمٹ ونیا کا نقطہ بندہ کے فکرہ کا کل قرآن، کفر کا کل مجسمہ ہے میں کل کا کل ایمان۔ سارے مومنین اچھے اچھے چہرے میرے سامنے ہو، سب جانتے ہو کہ میرا نبی محمد عربی فصیح و بلیغ کلام کرنے والا ہے۔ نبی کے ہر کلام میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ فصیح بلیغ کلام کرنے والا نبی آج 3 مرتبہ ایک ہی بات کو دہرا رہا ہے۔ علی کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، کل دین
کل نفاق کے مقابلے میں پیغمبر ایک ہی مرتبہ تو فرما دیتا، تیرے تو ہر کلام میں فصاحت بلاغت ہے، ایک ہی مرتبہ تو اعلان کر دیتا، یہ 3 مرتبہ جدا جدا کیوں فرمایا؟ آواز آئے گی زرداری، یار جملے کا قدر کرنا، آواز آئے گی زرداری میں نے 3 مرتبہ الگ الگ اعلان کر کے تینوں کو جدا جدا سمجھایا کہ میرے بعد اگر مسلمان کہلاؤ تو علی کل اسلام ہے، پھر بھی علی کے در پہ آنا پڑے گا، میرے بعد اگر مومن کہلاؤ علی کل ایمان ہے، پھر بھی علی کے در پہ آنا پڑے گا، میرے بعد اگر دیندار کہلاؤ علی کل دین ہے، پھر بھی علی کے در پہ آنا پڑے گا، جب تک علی کے در پہ نہ آئے گا نہ مسلمان ہے، نہ مومن ہے، نہ دیندار دیکھیں، کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، کل دین کل نفاق کے مقابلے میں، مشرک کافر منافق، مشرک اللہ کا دشمن، سارے بولیں گے، سب بولنے والے مومن ہیں، سب سمجھنے والے معرفت والے مومن ہیں، کوئی لفظ ضائع نہ گیا ہے نہ جائے گا، مشرک اللہ کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، پھر سنیں کوئی بات، چاچا مشرک اللہ کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، منافق علی کا دشمن، جی مشرک اللہ کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، منافق علی کا دشمن، ہر مسلک کا مسلمان جس بھی مسلک کا ہو سب کی کوشش ہے کہ یہ تینوں ختم ہوں، کفر شرک نفاق تینوں ختم ہوں۔ جڑے چپ بیٹھے ہو تسی نہیں چاہتے ختم ہو؟ اچھا چاہتے ہو؟ مہربانی، ہاں ختم کس طرح ہوں گے؟ چاہتے تو سب ہو کہ یہ تینوں نہ رہیں، ختم کس طرح ہوں؟ یہ نسخہ ہم شیعہ تمہیں دیں گے، آؤ مل کے تینوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک ختم ہو گیا، پہنچے ہی نہیں ہو یار، آپ کو خود ہی پہنچنا چاہیے، اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی، آپ کا داد میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، شرک ختم ہو گیا، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، کفر ختم ہو گیا، منافقت باقی ہے۔ میرے مولوی صاحب، یہ تیرے اندر کی منافقت تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک علی ولی اللہ۔ بڑی مہربانی، 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 جی جی میں نوکر، میں آپ کی کنیز کا بیٹا، ہاں علی علی لا الہ الا
اللہ پڑھا شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھا کفر ختم، منافقت ختم ہوتی ہے علی ولی اللہ پڑھنے، تاکہ نفاق نہ رہے۔ کیوں پڑھتے ہیں ہم علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے فوراً بعد ہم علی ولی اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب پیغمبر اپنے زمانے میں خود سمجھا گیا تھا۔ نبی نے اعلان کیا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من البدن، علی تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرے سر کا میرے بدن سے تعلق ہے۔ علی تو سر ہے، علی نام ہے رسالت کے سر کا، علی نام ہے رسالت کے، جو کسی کا سر بدن سے الگ کرے گا اسی کا قاتل کہلائے گا۔ ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں گردن جسم سے الگ نہ ہو جائے، کہیں محمد کے قاتل نہ بن جائے۔ نوجوان ملتے ہیں، سائیں ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کچھ کہنا، میں کیا کہوں بابا، اس نے اپنا نسل خود بتایا، اس نے اپنی اصلیت خود بتا دی ہے، میں اس کے لیے کیا کہوں؟ یہ تو 1500 برس پہلے نبی فیصلہ کر گیا تھا، یا علی یا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں حلال ہوگا، دشمنی وہ رکھے گا جو نسلی حرامی۔ جب بھی سوچتے ہو تو تم معصوم پہ سوچتے ہو، جب بھی کوئی گندگی ڈالتے ہو تو معصوم کے لیے کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہو، کھاتے بھی ان کا ہو، بھونکتے بھی ان کو ہو۔ ہے جرت تو سامنے آؤ، سامنے آؤ، آج سامنے پھٹی ہوئی کتاب سے، کمزور ضعیف روایت سے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، حالات حاضرہ پہ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ دل میں اترے، کھڑے ہو کے میرے جملے کا استقبال کرنا، دل میں اترے تو ماہ رمضان ہے، 15 رمضان کو میرے امام حسن کی آمد ہے۔ کسی پھٹی ہوئی تاریخ سے، کمزور ضعیف روایت سے، علی تو شہنشاہ ہے، علی تو بادشاہ ہے، میں علی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، جو علی کا علی بیٹا 15 رمضان کو اس کی آمد کسی پھٹی ہوئی تاریخ سے، کمزور ضعیف روایت سے دکھا کہ 15 رمضان کا روزہ حسن کی ماں کا قضا ہو۔ سمجھے ہی نہیں ہو میں کیا کہہ گیا؟ مولود بھی روزے میں، مولود بھی روزے میں، ماں بھی روزے میں۔ اب تجھے سمجھنا چاہیے، اب تجھے سمجھنا چاہیے کہ جو غسل اور وضو کی محتاج نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جن کی طہارت کا خدا اعلان، ان کے لیے سوچ، پھر کہتا ہے اسلام چاہیے، اسلام چاہیے تجھے، اسلام کی معنی تو بتا، لفظ اسلام کی معنی بتا قرآن سے۔ تجھے اسلام کا دکھ ہے، قرآن مجید میں 114 سورتیں، 6666 آیات، ان میں اشارتاً کنایتاً دکھا دے کہ اللہ تبارک نے کہیں فرمایا ہو جو اسلام دے وہ لے لو۔ سارے سمجھ رہے ہو، سر نہ ہلاؤ۔
اس زبان کو چلاؤ، یہ زبان علی کے ذکر میں بولنے کے لیے ہے. ہاں تو علی علی کرے گا تو علی بھی تجھے یاد کرے گا نا. فیصلہ تو قرآن کا ہے نا. فاذکرونی اذکرکم. ہاں جی گھبرا تو نہیں گئے؟ اسلام کی معنی بتاؤ قرآن سے اشارتاً کنایتاً دکھا کہ اللہ نے فرمایا جو اسلام دے وہ لے لو، جہاں اسلام روکے وہاں رک جا. نہ اسلام نہیں دیتا. ہمارا کوئی ملنگ محب زنجیر مارے، زنجیر قرآن سے دکھا، یا علی مدد قرآن سے دکھا، اپنا کلمہ قرآن سے دکھا. یار میں نے کبھی تجھے بولا ہے تو تراویحاں قرآن سے دکھا؟ میں نے کبھی تجھے بولا ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ روزہ کھولنا قرآن سے دکھا، جبکہ مغرب بھی قرآن کا لفظ ہے. میرا جملہ یار کھا گئے ہو، دیکھو کھانے نہیں دوں گا. میں نے کبھی تجھے بولا کہ تم مغرب کے ٹائم پہ روزہ افطار مجھے دکھا، حالانکہ مغرب بھی قرآن کا لفظ ہے. رب المشرقین رب المغربین کہاں ہے قرآن میں کہ مغرب کے ٹائم روزہ افطار کرو؟ لیل، یہ کون سی لغت ہے جس میں لیل کا ترجمہ مغرب ہے؟ لیل سے مراد رات ہے. 15 منٹ پہلے روزہ توڑ دیتا ہے. یہ تیرا مرنا ہے، اپنا مرنا تو نبھا، ہم جانے علی جانے. یہ سوال تجھ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا مولانا صاحب، تو بھی اسلام کا ترجمہ ذرا قرآن سے دکھا کہ لفظ اسلام کا ترجمہ کیا ہے. نہیں دکھا سکتا تو پھر آ. جب بڑوں کو مشکل پڑتی تھی وہ بھی مشکل کشا کے در پہ جاتے تھے. آج بھی مشکل کشا کے مرید موجود ہیں. ہم تجھے بتاتے ہیں اسلام کا ترجمہ کیا ہے. قرآن سے الفاظ ہیں سورت یوسف کے، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب یوسف کے بھائی یوسف کو لے جانا چاہتے تھے فی دین الملک، مگر جو اس وقت اس بادشاہ کا نظام تھا، اس بادشاہ کا قانون تھا، اس بادشاہ کا جو اس وقت اسلام تھا، دین تھا، جو اس وقت نظام تھا، جو اس وقت قانون تھا، اس کے مطابق یوسف کے بھائی یوسف کو نہیں لے جا سکتے تھے. اس آیت میں لفظ اسلام کا ترجمہ ہے نظام، قانون. اسلام میں نے اچھا بول رہے ہو، سارے بولو، اونچا بولو. اسلام میں نے نظام. ایک مرتبہ پورا پنڈال بولے اسلام میں نے نظام. آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ نظام کس کا ہے؟ ادھر تو مولوی کہتا ہے مجھے نظام مصطفیٰ چاہیے. یا اللہ تو بتا یہ نظام کس کا ہے؟ پھر سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم. اللہ فرماتا ہے یہ نظام صرف اللہ کا ہے. یہ نظام صرف اللہ کا ہے. تھوڑی بھی غیرت ہوتی تو نظام مصطفیٰ نہ مانتا. مصطفیٰ کا نظام ہی نہیں، نظام ہے اللہ کا. کسی نبی کو حق نہیں کہ وہ نظام خود بنائے.
کسی نبی کو حق نہیں کہ وہ نظام خود بنا. کسی نبی نے نظام کو خود نہیں بنایا. نظام اللہ بناتا ہے. نبی بناتا نہیں، نبی پہنچاتا ہے. میں آپ کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہوں. یہ کھڑا میں آپ کی وجہ سے ہو گیا ہوں، آپ کی خاموشی کی وجہ سے. اللہ نے نظام کو بنایا، نبی نے نظام کو پہنچایا. اللہ بناتا ہے، نبی پہنچاتا ہے، امام بچاتا ہے. تو جب پچھلے بیٹھے ہو تو بول دے منہ پکدا ہے. میں عرض کیا کہ میں آپ کی خاطر کھڑا ہو گیا ہوں. کھڑا میں صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہوں. اللہ نے نظام کو بنایا، مصطفیٰ نے نظام کو پہنچایا، حسین نے نظام کو بچایا. اللہ بناتا. اللہ نے نظام بنایا. نظام کو کس نے بنایا؟ اب میرے ساتھ چلو. جس شے کو اللہ بناتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. نظام کو اللہ نے بنایا، کسی کو نظام میں اختلاف نہیں. قانون کو اللہ نے بنایا، کسی کو قانون میں اختلاف نہیں. کعبے کو اللہ نے مقرر کیا، کسی کو کعبے میں اختلاف نہیں. قرآن کو اللہ نے نازل کیا، کسی کو قرآن میں اختلاف نہیں. رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا، کسی کو رسول میں اختلاف نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے، فساد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر کوئی اپنا بناتا ہے. فساد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر کوئی اپنا بناتا ہے. اگر ہم شیعوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر ہم شیعوں نے کوئی اپنا بنایا پھر فسادی ہم ہیں. ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر کوئی اپنا ہم شیعوں نے بنایا تو پھر فسادی ہم ہیں. مگر ہم نے تو آج تک وہی مانا جس کو اللہ نے بنایا. نظام کو اللہ نے بنایا، ہم سب شیعوں کو قبول ہے. قانون کو اللہ نے بنایا، ہمیں قبول ہے. قرآن اللہ کی طرف سے آیا، ہمیں قبول ہے. کعبے کو اللہ نے مقرر کیا، ہمیں قبول ہے. رسول اللہ اللہ کی طرف سے آیا، ہمیں قبول ہے. دنیا والوں جب ہم شیعہ ہر شے اللہ کی بنائی مان رہے ہیں تو پھر معاف کرنا امام بھی وہ مانیں گے نا جن کو اللہ بنائے. باقی ہر شے اللہ بنائے، امام تم بناؤ، وہ بھی موچی. بولو بابا جو قریب بیٹھے بیٹھے بھی قریب ہو، چپ بیٹھے. وہ بھی موچی نائی، نہ جن کے حسب کا پتا، نہ جن کے نسب کا پتا. ہاں کبھی ٹیلی ویژن پر طلحہ کا نام آ رہا ہے، کبھی زبیر کا نام آ رہا ہے. یعنی نہ جن کی طہارت کا پتا، نہ نجاست کا پتا. ارے کبھی ابو طالب کا نام کیوں نہیں آیا، کبھی خدیجہ کا نام کیوں نہیں آیا جو اسلام کی بقا ہے. او پاگل، او پاگل، تجھے اسلام چاہیے تو اسلام نام ہے خدیجہ کی دولت کا. اسلام نام ہے ابو طالب کے خون کا.
اسلام ان کا نام ہے، یا خدیجہ کی دولت کا، یا ابو طالب کے خون کا؟ کبھی تو نے خدیجہ کا ذکر کیا اپنی مسجد سے؟ کبھی تو نے ابو طالب کا ذکر کیا اپنی مسجد سے؟ کیوں تجھے موت کیوں پڑتی ہے؟ چاہیے تجھے اسلام، تو پھر ان کا ذکر کرنا جو محسن اسلام ہے، ہاں؟ جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔ موت کیوں پڑتی ہے تجھے ابو طالب اور خدیجہ کے ذکر میں؟ ایک ہی سبب ہے۔ یہ ابو طالب کا ذکر کیسے کرے؟ ابو طالب باپ ہے علی کا، کوئی نہیں بغیر حبے علی دے جلدی قدرت زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں، 26 گھنٹے عبادتاں کرتے ایک دعانی دا فائدہ کوئی نہیں، نہ حق باطل دی سمجھ آوے، نہ حق باطل دی سمجھ آوے تو قرآن خانی دا فائدہ کوئی نہیں، علی دے بابے نو کافر آتے تیری مسلمانی دا فائدہ۔ کیوں نہیں کبھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تو نے ذکر کیا؟ کیوں؟ یہ امت کی ماں نہیں ہے، یہ نبی کی زوجہ نہیں ہے، یہ امت کی ماں نہیں۔ باقی امیاں تجھے یاد ہیں، باقی ماؤں کا تو تذکرہ کرتا ہے، یہ ماں یاد کیوں نہیں؟ صرف یہی سبب ہے، یہ ماں ہے سیدہ زہرا۔ اگر خدیجہ کا ذکر کرتا ہے تو سیدہ زہرا کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جہاں زہرا کا ذکر آ جائے، چٹے سر والا چاچا، وہاں بڑے بڑے چور پکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے چور پکڑے جاتے ہیں جہاں زہرا کا ذکر آ جائے۔ تجھے اسلام چاہیے تو پھر کہیں قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جو اسلام دے وہ لے لو۔ جب بھی اللہ نے بتایا، جب بھی اللہ نے دینے کے لیے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اسلام نہیں دیتا، میرا رسول دیتا ہے، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ، یہ ہے اسلام۔ یہ ہے اسلام، جو رسول دے بولے، جہاں روکے رک جاؤ۔ اسلام میں اسوہ حسنہ رسول کی ذات ہے، آئیڈیل ہے حضور، جو رسول دے وہ لے لو، یہ ہے اسلام، یہ ہے جو رسول دے۔ یہ قوم پاگل ہے، روزے میں اتنی نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس، نہ کاروبار کا احساس، نہ بچوں کا احساس، نہ گھر والوں کا احساس، نہ بھوک کا نہ پیاس کا احساس، پھر بھی یہاں گرمی ہو، سردی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، جو حال ہو، یہ ننگے سر والے علی علی کرتے رہتے ہیں، حسین حسین کرتے رہتے ہیں۔ عقل کے اندھے مسلمانوں، یہ قوم پاگل نہیں، یہ کبھی علی علی نہ کرتے اگر ان کو علی رسول نہ دے جاتا۔ ہوشیار ہو کے بیٹھ، کبھی حسین حسین نہ کرتے اگر حسین ہمیں رسول نہ دے جائے۔ یہ کبھی علم اٹھا کے ہم جلوس نہ نکالتے اگر یہ علم ہمیں رسول نہ دے جائے۔ یا کتابوں کو پھاڑ دے، یا اپنی کتابوں کو جلا دے، نہیں تو بڑا پیارا صحابی، بڑا، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام مسلمان خود جا کے دیکھنا، پیارا صحابی ہے بڑا، میں اس کا انکار کروں تو تیرے مذہب کی دیوار گر جائے۔ اس نے جب مہر نبوت پہ حسین بادشاہ کو سوار دیکھا، اس پیارے صحابی نے بھی تڑپ کے کہا، یا حسین نعم المرکب،
مہربانی جو پہنچے ہو بڑی مہربانی. یہ صحابی کہہ رہے یا حسین. یہ صحابی کہہ رہے یا حسین. ہم یا حسین کہیں تیرا نکاح ٹوٹتا ہے. ہم پہ فتواؤں کے ٹریلے نکل آتے ہیں. یہ ادھر صحابی پہ تو فتوا لگا جو کہہ رہے یا حسین. اس کو نبی جھڑکتا کہ یا تو صرف اللہ کو کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, صلوات کہہ دیا پیش یا حسین نعم المرکب. حسین تیری سواری بڑی خوبصورت ہے. یہ صحابی نے کہا, یہ صحابی نے کہا. سب نے لکھا کہ جیسے صحابی نے کہا حسین تیری سواری بڑی خوبصورت ہے, یہ صحابی کا کہنا تھا یا رسالت کے چہرے کے تیور تبدیل ہوئے, رحمت کے چہرے پہ جلال آیا. پہلی مرتبہ آسمان کے سورج نے رحمت کے چہرے پہ جلال دیکھا تو سورج بھی تھر تھرا گیا. نبی اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے تو نے کیا بولا؟ ارے کیا بولا؟ سواری خوبصورت ہے. نعم الراکب, تجھے سوار نظر نہیں آیا؟ تُو نے سوار نہیں دیکھا؟ نہ 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 نہ, خاموش خاموش. اگر مجمع میں سنی بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں, میرے لیے واجب الاحترام ہے, ان کی عزت ہے میرے پاس, ان کے لیے میرے دل میں احترام ہے ان کے لیے. جتنے بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھاؤ, مجھے سمجھاؤ, مجھے سمجھاؤ. صحابی نے کوئی جھوٹ بولا تھا, کوئی گناہ کیا تھا, تو پھر نبی نے اس کو ڈانٹا کیوں؟ سارے بول رہے ہو کوئی نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی جھوٹ بولا. یہ آپ کی معرفت ہے کہ فضائل میں بھی آپ رو رہے ہیں. حالانکہ مومن مصائب میں روتے ہیں, یہ مومن کی معرفت کا مقام ہے کہ فضائل میں بھی رو رہا ہے. جی نہ صحابی نے جھوٹ بولا, نہ صحابی نے کوئی گناہ کیا, پھر بھی محمد عربی نے اس کو ڈانٹا. بھائیوں مجھے سمجھاؤ کیوں ڈانٹا؟ جبکہ نبی کی تو وہ تعریف کر رہا ہے, یا رسول اللہ کی تو تعریف کر رہا ہے, کہتے سواری بڑی خوبصورت ہے, پھر بھی نبی نے ڈانٹا. کیوں؟ کیوں؟ آپ تو گھبرائے سے گئے ہو جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو تو میں نے بتانا ہے. مجھے سمجھاؤ کیا گناہ تھا صحابی کا؟ نہ گناہ کیا نہ جھوٹ بولا. یا رسول اللہ یہ بیچارہ آپ کی تو تعریف کر رہا ہے, پھر بھی آپ نے اس کو ڈانٹا. زرداری میں بچوں کا دل بہلانے نہیں آیا. شاباش شاباش, سلام ہے آپ کی معرفت کو, سلام ہے آپ کی سمجھ کو. مزہ آئے گا محرم میں بھی, اسی طرح آپ سنتے رہے تو محرم میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. زرداری میں بچوں کا دل میں نظام لے آیا ہوں.
کیا لے آیا ہوں؟ میں نظام سمجھا کے جا رہا ہوں کہ تمہاری نظر میں مسلمانوں کتنا ہی کوئی میرا پیارا کیوں نہ ہو، وہ میری تعریف کرے، اگر میرے حسین کی تعریف نہ کرے تو وہ مجھے پسند ہی نہیں ہوتا۔ مجھے پسند وہ ہے جو حسین کی تعریف، مجھے پسند شاہ علی شاہ سائیں نبی فرماتا ہے مجھے پسند وہ ہے جو میرے حسین کی تعریف، میرے حسین کی تعریف کرے۔ جب سب کچھ اللہ کا بنا ہوا مان رہا ہے تو امام بھی اللہ کے بنائے ہوئے مان، یہ ہے خدا کے بنائے ہوئے امام۔ اگر پوری دنیا اللہ کے بنائے ہوئے امام مان لیتی تو نبی کو اعلان نہ کرنا پڑتا۔ نبی نے اعلان کیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے۔ صحیح بول رہے ہو، گھبرا کے کیوں بول رہے ہو؟ 72 جائیں گے اپنے اصلی گھر۔ ایک ٹولہ جائے گا جنت میں۔ کون فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ وما ینطق عن الہوا کا مصداق، آدم اور نوح جیسے نبیوں کا سردار، وہ فرما رہا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہیں نہیں، ہوں گے۔ ہوتے تو تب جب میں محمد لے آتا ہوں، میں فرقے نہیں لے آیا، میں نظام لے آیا ہوں۔ میری امت میں پھر اگر سنی بھائی بیٹھے ہو، میں پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھاؤ۔ نبی کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، 73 کے 73 فرقے متفق ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ مجھے سمجھاؤ، وہ جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں ان میں نمازی نہیں ہوں گے؟ کی گل ہے؟ روزے دار نہیں ہوں گے؟ حاجی زکاتی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو پھر کیوں جا رہے ہیں جہنم میں؟ نمازی کا کیا تعلق جہنم سے؟ چلو اتنے گھبرائے بیٹھے ہو، چلو جو ایک ٹولہ جنت میں جا رہا ہے ان میں گنہگار نہیں ہوں گے؟ میرے جیسے بد عمل نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو بد عمل کا کیا تعلق جنت سے؟ مہربانی، بڑی مہربانی۔ اجرے بولن والے بھی چپ بیٹھے ہو، میں نے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان میں نمازی بھی ہیں، ان میں روزے دار بھی ہیں، ان میں حاجی بھی ہیں، زکاتی بھی ہیں، پھر بھی جہنمی ہیں۔ ادھر ایک ٹولہ گنہگار بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں، ان میں پھر بھی جنتی ہیں۔ مجھے سمجھاؤ سنی بھائیو، مجھے سمجھاؤ، نمازی کا کیا تعلق جہنم سے؟ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ اتنی بڑی امت کو چکر دے دیا، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ زرداری خاموش، خاموش۔ ہم سے کیوں کیا کہ سوال نہ کیا کر، ہم سے جو کیوں کیا پوچھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا۔ شاباش شاباش، اچھی بات۔ آپ کی آواز نہیں آئے گی ادھر، آپ ہاتھ اٹھا لیا کریں، میں مطمئن ہو جاؤں کہ سب راضی ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں، میں سمجھوں گا سب راضی ہیں۔ آخری 5 منٹ، جی جی جی، آخری 5 منٹ ہے، ان 5 منٹوں کے اندر بات تمام ہو رہی ہے۔ سمجھاؤ نمازی کا کیا تعلق جہنم سے؟ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ یہ آپ نے کیا فرما؟ زرداری، میں نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے،
وہ 72 جہنمی ایک جنت، وہ جو 72 والے جہنم میں جا رہے ہیں نا، ان میں نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، مگر جہنمی اس لیے ہیں کہ ان کے امام صحیح نہیں ہے۔ ہاں تو نے یہ ٹائم کاؤنٹ نہ کرنا، یہ ربائی والا ٹائم بیچ میں نکالتے آنا بھائی، یہ ٹائم کاؤنٹ نہ کرنا، بس آخری 5 منٹ۔ میرے دوست، میرے بزرگ، وہ 72 والے جہنمی سے ان کا امام صحیح نہیں، جو ایک ٹولہ جنت میں جا رہا ہے ان کے امام صحیح ہیں۔ زرداری نجات کا تعلق ہادی پر ہے، ہادی صحیح، نجات صحیح، ہادی غلط، نجات غلط۔ زرداری اللہ لشکر میں نہیں دیکھتا کہ پیچھے لشکر میں کون ہے، اللہ سالار کو دیکھتا ہے، سالار کو، ان کے آگے کا، ان کا سالار کا، آگے والا۔ چیلنج چیلنج، یہاں سے لے کے منصورہ تک، منصورہ سے لے کے جامعۃ الازہر تک، جامعۃ الازہر سے لے کے آج کے ڈاکٹر کتے اسرار تک، کتے اسرار سے لے کے طالبان کے بہت بڑے قائد ملا عمر تک، ملا عمر سے لے کے شرح فقہ اکبر کا لکھنے والے ملا علی قاری تک، اٹھے کوئی مسلمان کسی پھٹی ہوئی کتاب سے، کمزور ضعیف روایت سے، پرانی پھٹی ہوئی کتاب سے کوئی مسلمان دکھا دو کہ 72 فرقے والوں کے کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے مانو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کسی امام نے، تمہارے کسی امام نے دعویٰ کیا مجھے مانو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ ارے اگر کسی کا جنت پر قبضہ ہوتا، چاچا 1 منٹ میری محنت کو ضائع نہ کرنا، کسی کا جنت پر قبضہ ہوتا، کسی کا جنت پر، اگر کسی کا جنت پر قبضہ ہوتا، وہ اپنے بیٹے کو نہ کہتا جا کے حسن سے لکھوا کے لے۔ بے شک بے شک رمضان یہ مولا کے شہادت کے دن ہیں، یہ ہمارے رونے کے دن ہیں، یہ آج بھی 10ویں محرم کا دن ہے، یہ 10 محرم کی ابتدائیں ہو رہی ہیں۔ ہاں یہ 10 محرم کی ابتدائیں ہو رہی ہیں۔ مدینے میں پہلا قتل ہے میری آقا زادی کا، میری آقا زادی کا بھی قتل ہوا ہے، پہلا قتل ہے میری مخدومہ کا۔ میں شہادت علی کا موضوع نہیں پڑھوں گا، میں ایک ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے میرے بعد ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، اس نے شبیہ برآمد کروانی ہوگی، جلوس نکلوانا ہوگا، مولا کی پوری شہادت وہ ذاکر پڑھے گا، مگر ہاں میرا جملہ یہ ہے کہ آج کا دن بھی 10 محرم کے دن سے کم نہیں ہے میرے دوستوں۔ 10ویں محرم کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا ہو گئی تھی مدینے میں قتل بطول سے،
مر نہ جائے. کہتے ہو روتے کیوں ہیں شیعہ؟ کہو مرتے کیوں نہیں شیعہ. ہاں 9 گھنٹوں کے بعد اس نے پوچھا ہے محمد کی بیٹی سے کیوں آئی ہے. میں سیدہ کا مسائل پڑھوں. 9 گھنٹوں کے بعد پوچھا کیوں آئی ہے. بابا کا حق لینے آئی. تمہارا تو حق ہوتا ہی نہیں, تمہارا تو حق ہے ہی نہیں. نبی فرما گیا ہے کہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتا. سیدہ نے فرمایا تیری بیٹی تیرا حق لے سکتی ہے, میں محمد کی بیٹی حق نہیں لے سکتی. اچھا کوئی بابا کا لکھا ہوا ہے تو دے. بی بی نے بابا کی لکھی ہوئی سند دی ہے. اگلا جملہ میں نہیں کہتا, جو اس کمینے نے گستاخی کی ہے نا آگے, وہ میں نہیں کہتا, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. جن کا مطالعہ ہے وہ خود سمجھ جاؤ, مصائب قیامت سے کم نہیں ہے. سند پھاڑ کے جب زمین پہ پھینکی نا, زمین پہ پھینک کر جو اس نے گستاخی کی ہے, جو کتاب میں ہے میں نہیں پڑھ رہا, میں نہیں پڑھ رہا. کہیں کوئی مومن مر نہ جائے. بہت بڑی گستاخی ہے. ٹکڑوں کو بکھرتے ہوئے آقا زادی نے دیکھا. اس وقت رو کے کہتی اماں فضا یہ ٹکڑے چن لے. اماں فضا یہ ٹکڑے چن لے. یہ ٹکڑے نہیں مجھے نظر آ رہا ہے. میرے ایک بیٹے کے جنازے میں تیر لگیں گے, میرے دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پہ ہوگا. میری بیٹی کی چادر نہ بچے گی. میں دیکھ رہی ہوں.